آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فہیم احمد۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت کی مسلح افواج کو ملک میں ہی تیار کیے گئے دفاعی آلات اور نظام سپرد کیے تاکہ اس کی جنگی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل مکروں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی امور اور فرانس میں خشک سالی اور جنگل میں لگی آگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ نویں بھارت تھائی لینڈ مشترکہ کمیشن کی میٹنگ آج بینکاک میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں کووڈ-19 کی احتیاطی ڈوز لگانے کی رفتار کو تیز کریں۔ مرکزی یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ CUET UG کا چوتھا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے منتظمین کی 3 نفری کمیٹی کے قیام کی ہدایت دی ہے تاکہ وہ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اور ڈیورنڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2022 کے پہلے میچ میں کل محمڈن اسپورٹنگ کلب نے گوا کو 3-1 سے شکست دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل نئی دلی میں بھارتی فوج کو ملک میں ہی تیار کیے گئے دفاعی آلات اور نظام سپرد کیے تاکہ اس کی جنگی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ ان جدید ترین آلات میں فیوچر انفینٹری سولجر، نئے سلسلے کی بارودی سرنگ سے فوجیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا نظام، ٹینکوں کے لیے دور تک نظر رکھنے والا جدید ترین نظام، تیزی سے نقل و حرکت کرنے والی انفینٹری پروٹیکٹڈ گاڑیاں اور حملہ کرنے والی کشتیاں شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم اور صنعت کی شراکت داری سے ان آلات اور دفاعی نظام کو مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ ملک میں ہی ان آلات کی تیاری وزیر اعظم کے اس خواب کے عین مطابق ہے جس میں انہوں نے آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت مسلح افواج کی تجدید کاری کی بات کی ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ان آلات اور نظام سے بھارتی فوج کی کارروائی جاتی تیاری میں اضافہ ہوگا اور ان کی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر اور دیگر اداروں کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے ملک کی بڑھتی ہوئی خود کفیل ہونے کی قوت کی ایک درخشاں مثال ہے۔ ہماری سینا کو 9 انڈیجنس اکوپمنٹ ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل انڈیا انیشیٹوز کے انترگت MES دوارا لگ بھگ 200 ٹریننگ ویڈیوز کی بھی لانچنگ ہوئی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی لانے کا کیول یہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب کام کاج جلدی ہونے لگیں گے۔ نئی ٹیکنالوجی لانا یا نیا کاریہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ سب اپنے اتردائیتو کے پرتی کتنے سجگ ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے یہ کہہ کر اقوام متحدہ کے تشکیلی ڈھانچے میں جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے نظام کی تشویش میں ڈالنے والی یہ کمی اس کے تشکیلی ڈھانچے کے کافی نہ ہونے کا اظہار ہے۔ بین الاقوامی سلامتی 2022 کے موضوع پر ماسکو کانفرنس کے مکمل اجلاس سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ اصلاح شدہ کثیر سطحیت کے لیے بھارت کی اپیل کی بنیاد اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے عمل میں مضمر ہے جس کا اظہار ہم عصر حقائق سے ہوتا ہے۔ جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ کونسل ترقی پذیر ملکوں کی مزید نمائندگی کی حامل ہونی چاہیے تاکہ پوری دنیا کے لیے قیادت مہیا ہو سکے۔ وزیر دفاع نے بھارت بحر الکاہل خطے کے بارے میں کہا کہ بحر ہند کے مرکزی ملک کے طور پر بھارت ایک آزاد، کھلا، محفوظ اور شمولیت پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق جناب مودی نے فرانس میں جاری خشک سالی اور جنگل میں لگی آگ کے لیے اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعاون کے پروجیکٹوں اور سول نیوکلیائی توانائی میں تعاون سمیت جاری باہمی اقدامات کا جائزہ لیا۔ دونوں لیڈروں نے عالمی سطح پر خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق اہم جغرافیائی سیاسی چیلنجوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈروں نے بھارت فرانس وسیع اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار کیا جو حالیہ برسوں میں قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے تعاون کے نئے شعبوں میں تعلقات کو وسیع کرنے کے لیے مل کر لگاتار کام کرنے سے اتفاق کیا۔
نویں بھارت تھائی لینڈ مشترکہ کمیشن کی میٹنگ آج بینکاک میں منعقد ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر میٹنگ میں شرکت کے لیے کل تھائی لینڈ پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ملک سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن بھی منا رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب جے شنکر نے لکھا کہ انہوں نے بھارتی برادری کے ساتھ میٹنگ کر کے اپنا تھائی لینڈ دورہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ نئے بھارت کی حصولیابیوں اور امنگوں کو بھی مشترک کیا اور بھارت کی ترقی میں تعاون کے لیے ان کے جوش اور ولولے کا خیر مقدم کیا۔ جناب جے شنکر نے تقریب کا اہتمام کرنے کے لیے بھارت تھائی لینڈ چیمبر آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ 8ویں مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں 10 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں کووڈ-19 کی احتیاطی ڈوز لگانے کی رفتار کو تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکہ کاری کے کیمپس کا اہتمام بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنوں، ہوائی اڈوں، اسکولوں، کالجوں، مذہبی یاترا کے راستوں اور مذہبی مقامات پر کیا جانا چاہیے تاکہ اہل مستفیدین کو احتیاطی ڈوز لگانے میں اضافہ کیا جا سکے۔ ریاستوں کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام ڈوز کا فرسٹ ایکسپائری فرسٹ آؤٹ اصول کی بنیاد پر استعمال کیا جائے تاکہ ٹیکوں کی مدت ختم ہونے سے بچا جا سکے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے مرکزی حکومت کی اہم اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے کل ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ورچوئل طور پر گفتگو کی۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کووڈ ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر این کے اروڑا نے کہا، دیش کے کچھ شیتروں میں کووڈ کے کیسز بڑے ہیں، کہیں کہیں لوگوں کو اسپتال میں داخل ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ احتیاطاً ڈوز ہم لوگوں کو پرتیرکشا کا ایک اترکت آورن دیتا ہے جس سے گمبھیر بیماری اور اسپتال میں داخل ہونے کی سمبھاونا لگ بھگ ختم ہو جاتی ہے۔ کل سواستھ منترالیہ نے یہ کہا کہ سبھی لوگوں کو یہ ویکسین لگانا ہے اور کسی پرکار کی بھی ویکسین کی کمی نہیں ہے۔ جو ٹیکہ کرن کیندر ہے آپ کے گھروں کے نزدیک ہیں اور مفت اپلبدھ ہیں۔ 18 سال سے اوپر ہر ایک ویکتی اپنی احتیاطاً ڈوز ضرور لگائے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بنیادی سطح پر عوام کے لیے مرکوز صحت خدمات کے تیزی سے نفاذ کے لیے مرکز کے فنڈ کا بروقت استعمال کریں۔ ڈاکٹر مانڈویا نے مرکزی حکومت کی اہم اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ورچوئل طور پر بات چیت کی۔ انہوں نے قومی سطح پر کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ عالمی وبا نے ملک کو یہ سکھا دیا ہے کہ ہر ضلع اور ہر بلاک میں اہم حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت صحت کے کثیر سطحی بنیادی ڈھانچے کے نیٹ ورک کو تیار کرنے کے لیے ریاستوں کے ساتھ اشتراک اور تعاون کے جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ حکومت زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے اور ہر گاؤں میں بنیادی ڈھانچے کو فروغ دے رہی ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ اس سے زرعی شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور گاؤں میں تعلیم یافتہ نوجوان راغب ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم کے عزم کے ساتھ ہر شخص کی انفرادی کوشش کو ضم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے اس بات کا اظہار کیا کہ ملک کی زراعت کو آزادی کے 100 سال کے موقع پر عالمی لیڈر کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے امرت کال کے دوران بھارت کی زراعت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ دنیا کی بھلائی میں اپنا کردار نبھائے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صحت کی قومی اتھارٹی نے حفظان صحت کے پیشہ ور افراد اور صحت کی سہولتوں کے اندراج کو مستحکم کرنے کے لیے ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے کارکردگی کی بنیاد پر فنڈ مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کارکردگی کی بنیاد پر فنڈ مختص کرنے سے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے باقاعدہ نفاذ میں مدد ملے گی۔ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے سی ای او ڈاکٹر آر ایس شرما نے کہا کہ حفظان صحت کے پیشہ ور افراد اور صحت کی سہولتوں کے مزید اندراج میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرگرم حمایت سے ڈیجیٹل صحت خدمات کے فائدوں کو عوام تک پہنچانے میں مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حمایت سے حفظان صحت کے پیشہ ور افراد اور صحت کی سہولتوں کے قومی اندراج میں مدد ملے گی۔
آج سے شروع ہو رہے مرکزی یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ CUET UG 2022 کے چوتھے مرحلے میں تقریباً 3,60,000 طلبہ کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ 11,000 اضافی امیدواروں کے لیے 17 سے 20 اگست تک ہونے والے چوتھے مرحلے کے امتحانات کو 30 اگست تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے تاکہ طلبہ کو امتحان مراکز کے لیے متعلقہ شہر کے انتخاب کی گنجائش فراہم کی جا سکے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق CUET UG کے سبھی مرحلوں کے امتحانات 20 اگست تک اختتام پذیر ہونے تھے۔ البتہ امتحان منعقد کرانے والی ایجنسی NTA نے بعد میں یہ اعلان کیا تھا کہ سبھی مرحلوں کے امتحانات 28 اگست کو ختم ہوں گے اور اب اسے مزید مؤخر کر دیا گیا ہے، نیز اب اسے 6 مرحلوں میں کرایا جا رہا ہے۔ UGC کے چیئرمین جگدیش کمار نے بتایا کہ 3,72,000 امیدواروں میں سے 11,000 سے زیادہ امیدواروں کے امتحانات کو 30 اگست تک ملتوی کر دیا گیا ہے تاکہ طلبہ کو امتحان مراکز کے لیے شہر کے انتخاب کی گنجائش فراہم کی جا سکے۔ BJP بہار کور کمیٹی کی میٹنگ کل نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی۔ یہ میٹنگ BJP صدر جگت پرکاش نڈا اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں ہوئی۔ 9 اگست کو بہار میں BJP کی قیادت والے NDA سے JDU کے الگ ہونے کے بعد یہ میٹنگ ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آب و ہوا میں تبدیلی اور حفظان صحت پر خرچ ہونے والے بل پر دستخط کیے ہیں جو اب قانون بن گیا ہے۔ اس بل کا مقصد دواؤں کی قیمتوں کے تعین کے طریقوں میں تبدیلیاں لانا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کارپوریشن کے لیے کم از کم 15% ٹیکس ہوگا۔ دلی ہائی کورٹ نے منتظمین کی 3 نفری کمیٹی کے قیام کی ہدایت دی ہے تاکہ وہ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ جسٹس منموہن اور جسٹس نجمی وزیری کی ایک بینچ نے کہا ہے کہ بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن کی جانب سے کھیلوں کے ضابطے کی تعمیل پر مسلسل عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے معاملات کو منتظمین کی 3 رکنی کمیٹی کو سونپ دیا جائے جو سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس انل آر دوے، سابق اعلیٰ چناؤ کمشنر ڈاکٹر SY قریشی اور وزارت خارجہ کے سابق سیکرٹری وکاس سوروپ پر مشتمل ہے۔ عدالت نے بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے معاملات نو مقرر کمیٹی کے حوالے کر دے۔ ڈیورنڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2022 کے پہلے میچ میں کل محمڈن اسپورٹنگ کلب نے موجودہ چیمپئن گوا کو 3-1 سے شکست دی۔ فٹ بال ٹورنامنٹ کل شام کولکتہ کے وویکانند یوا بھارتی کریڈانگن میں شروع ہوا تھا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ فہیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ اور اخبار مشرق نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بین الاقوامی سلامتی پر ماسکو کانفرنس کے مکمل اجلاس سے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کے نظام اصلاح کی ضرورت پر زور دیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جبکہ وزیر دفاع کے ذریعے جدید ترین دیسی دفاعی ساز و سامان اور ہتھیار فوج کو سونپے جانے کی خبر کو روزنامہ ملاپ نے خصوصی طور پر اجاگر کیا ہے۔ سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ اور راشٹریہ سہارا نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آج کے بیشتر اخباروں نے پہلگام کے چندنواڑی میں ہوئے سڑک حادثے میں ITBP کے جوانوں کی ہلاکت کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیور کا بس پر سے کنٹرول کھو گیا اور وہ ایک گہری کھائی میں گر گئی۔ اس حادثے میں کئی جوان زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت کی مسلح افواج کو ملک میں ہی تیار کیے گئے دفاعی آلات اور نظام سپرد کیے تاکہ اس کی جنگی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی امور اور فرانس میں خشک سالی اور جنگل میں لگی آگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ 9ویں بھارت تھائی لینڈ مشترکہ کمیشن کی میٹنگ آج بینکاک میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں کووڈ-19 کی احتیاطی ڈوز لگانے کی رفتار کو تیز کریں۔ مرکزی یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ CUET UG کا چوتھا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے منتظمین کی 3 نفری کمیٹی کے قیام کی ہدایت دی ہے تاکہ وہ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔